الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الجنائز، اس کے پہلے باب کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم 48 نمبر حدیث پر پہنچے ہیں، جو کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اور اس حدیث میں بیان ہے کہ دنیا میں جن کو آزمایا جاتا ہے ان کے لیے کتنا اجر عظیم ہے آخرت میں، کہ اس پر جو ہے اہل عافیت اور اہل سلامتی بھی رشک کریں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ان کو آزمایا جائے یا آزمایا گیا ہوتا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت، اہل عافیت چاہیں گے، تمنا کریں گے، امید کریں گے، پسند کریں گے، یوم القیامتی، قیامت۔ یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ یودو تمنی کے لیے بھی ہے، ترجی کے لیے بھی ہے، تمنی کے لیے بھی ہے، ترجی کا معنی بھی دے رہا ہے، رجا کا بھی اور تمنی یعنی آپ سمجھے کہ امید کا بھی۔ تو اہل عافیت قیامت کے دن چاہیں گے، پسند کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، ہی نہ جس وقت یوتا دیے جائیں گے اہل البلائی، اہل آزمائش، یعنی جن کو دنیا میں آزمایا گیا، مصیبت میں، کسی آفت میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں، کسی یعنی کسی بھی تنگ دستی میں، جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا تو اس وقت یہ چاہیں گے، تمنا کریں گے، کون؟ اہل عافیت، جن پر دنیا میں کوئی زیادہ مصائب نہیں آئے ہوں گے، جن پر دنیا میں کوئی زیادہ مصیبتیں نہیں آئی ہوں گی، آزمائشیں نہیں آئی ہوں گی، یا جن کو دنیا میں زیادہ آزمایا نہیں گیا ہوگا، وہ لوگ جو ہے یہ آرزو کریں گے۔ فرمایا ہی نہ جب یوتا اہل البلائی، اہل آزمائش کو دیا جائے گا الثواب، اجر، لو ان جلودہم، کہ کاش ان کے چمڑے، جلود جلد کی جمع ہے اور جلد جو ہے وہ چمڑے کو کہتے ہیں، کاش کہ ان کے چمڑے، کانت وہ ہوتے، قربت کاٹ دیے جاتے، فی دنیا دنیا میں، بالمقاریض کینچیوں کے ساتھ، یعنی کاش کہ ان کے چمڑے کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اللہ کی راہ میں۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر یعنی وہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر لیتے یا اس کی اپنی چمڑیوں کو کاٹ لیتے، یہ مراد نہیں۔ یعنی مطلب وہ کہتے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے چمڑے کاٹ دیے جاتے، یعنی کینچیوں کے ساتھ۔ مقارید جو ہے مکرس کی جمع ہے، اور مکرب کینچی کو کہتے ہیں، مکرب کینچی کو کہتے ہیں، اس کی جمع مقارید ہے، اور مکرب جو ہے یہ اس میں آلہ ہے، مکرب جو ہے اس میں آلہ ہے اور اس کی جمع مقارید ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث جو ہے اس کی سند میں کچھ کلام ہے، حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، اور کلام یہ ہے کہ اس میں عبد الرحمن راوی ہے، اس میں عبد الرحمن بن قفرا راوی ہے، یہ اعمش سے روایت کرتا ہے، اور جب یہ اعمش سے روایت کرے تو اس وقت اس کی حدیث میں جو ہے وہ ضعف ہوتا ہے یا کمزوری ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں ابو زبیر مکی راوی ہے، ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس، ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس، یہ راوی جو ہے یہ مدلس ہے، اور مدلس راوی جو ہے جب عن کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے، اس کی روایت مدلس ہوتی ہے۔ مدلس راوی جب عن کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال حدیث کے شواہد ہیں، حدیث کے مطابات ہیں۔ حدیث کا شاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے ذکر کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے شواہد ہیں، لہٰذا ان شواہد کی بنا پر علماء نے اس حدیث کی تحسین کی ہے، یعنی اس کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں آزمائش اور مصیبت ہے، اگر اس پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ثواب اور اس کی جو جزا ہے اللہ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ اور قرآن سورہ زمر آیہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما
युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि बेशक जो सब्र करने वाले हैं उनको उनका अजर पूरा पूरा दिया जाएगा बगैर हिसाबो किताब के। अल्लाह उनको उनका अजर देगा बगैर हिसाबो किताब के, यानी बहुत ज्यादा अल्लाह उनको अजर अजीम जो है वो अता फरमाएगा। तो जब अहले बला और अहले आजमाइश को उनके सब्र करने के बाद अल्लाह ताला आखिरत में उनकी इस आजमाइश पर अजर और सवाब देगा, तो उस वक्त वो लोग जिनको दुनिया में कम आजमाया गया होगा या उन पर आजमाइशें, बीमारियां, मसाइब, परेशानियां, दुख, दर्द, गम ये कम आए होंगे, तो वो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमें इनसे ज्यादा आजमाया जाता, हमारी चमड़ियां, हमारी जिल्द वो कैंचियों से काश के काट दी जाती। यहां तक तमन्ना करेंगे। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहले आजमाइश हैं उनके लिए आखिरत में क्या अजर रखा है, बशर्ते कि वो सब्र करें, बशर्ते कि वो सब्र करें। तो गोया कि इसके अंदर एक तो अजर अजीम का बयान है मुसीबत और आजमाइश पर सब्र करने के नतीजे में, और दूसरा इसके अंदर तरगीब है कि हम मसाइब परेशानियों पर ज़्यादा दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें, ज़्यादा बेसब्री का मुजाहरा ना करें, बल्कि हमें चाहिए हम सब्र व इस्तिकामत से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाब और जज़ा और अजर अजीम की उम्मीद रखें। और इसी तरह इससे पता चलता है कि दुनिया में कसरत से आजमाया जाना ये सालेहीन की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सालेहीन नेक लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। लिहाजा अगर कोई बंदा नेक है और ज़िंदगी में कभी आजमाया नहीं गया, तो वो समझ लें कि उसकी नेकी में गड़बड़ है, उसके ईमान में गड़बड़ है। और आप कहेंगे कि मैं ये कहाँ से कह रहा हूँ, आगे हदीस आ रही है, उस हदीस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो क्यों मैंने ये कहा है कि जिस बंदे को बिल्कुल भी नहीं आजमाया जाता, ना उस पर कोई गम आता है, ना परेशानी आती, ना बीमारी आती, ना दुख दर्द आता है, उस बंदे के ईमान में गड़बड़ है। जैसा कि आगे हदीस आ रही है, अगरचे हदीस की सनद में कुछ कलाम है लेकिन उस हदीस के शवाहिद हैं। तो बहरहाल इस हदीस में जैसे मैंने जिक्र किया वो मज़कूरा फ़वाइद हैं और इस वजह से यहाँ इस हदीस को जिक्र किया गया। इसके बाद अगली हदीस है आमिर अर्राम से। आमिर अर्राम से हदीस है, और ये आमिर अर्रामी भी इनको कहते हैं, आमिर अर्रामी भी इनको कहते हैं। और इनको राम या रामी क्यों कहते हैं, इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा तीर अंदाजी करने वाले थे, बहुत ज़्यादा तीर अंदाजी, अच्छे तरीके से तीर अंदाजी करते, तीर अंदाजी में माहिर थे और मजबूत हवास और आज़ा के मालिक थे। और इसी तरह यानी मतलब ये है कि इनकी महारत थी तीर अंदाजी के अंदर। तो अर्रामी का माना फेंकने वाला, तो उसी से है यानी रमी, तीर अंदाजी करना। तो चूंकि ये अच्छे तरीके से बड़ी महारत से तीर अंदाजी करते थे और उसमें महारत रखते थे, इस वजह से इनको अर्राम जो है वो कहा गया। और ये साहबी रसूल हैं। काला कहते हैं ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अस्कामा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो बीमारियां हैं, जो आजमाइशें हैं, मसाइब हैं, उनके अजर व सवाब को जिक्र किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो मसाइब और जो बीमारियां हैं उनके अजर व सवाब को जिक्र किया। फ़काला, तो आपने फरमाया, इन्नल मुमिना, बेशक मोमिन, इज़ा असाबहु अस्सक़मु, अस्सक़मु, जब मोमिन को कोई बीमारी पहुंचती है, ये सकम बीमारी को कहते हैं। जैसे वो हदीस है ना, ला युगादिरु सकामा, ला युगादिरु सकामा, कि किसी किस्म की मरज और बीमारी को जो है वो तेरी ए अल्लाह तेरी शफा जो है वो नहीं छोड़ती, यानी ऐसी शफा इसको दे दे कि जो कोई बीमारी को ना छोड़े। शिफाअन ला युगादिरु सकामा, तो भी मुराद मरज और बीमारी है, तो यहाँ भी वही मुराद है। फरमाया कि बेशक मोमिन जब उसे कोई बीमारी पहुंचती है, तुम आफ़ाहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन्हु, फिर अल्लाह ताला उसे उस बीमारी से शफा दे देता है, अफियत दे देता है। काना, तो ये मरज होती है उसके लिए कफ़ारा तन कफ़ारा, लिमा, उन गुनाहों का, मगा जो गुजर चुके हैं, मिन दुनूबी ही, उसके गुनाहों में से, यानी जो उसके गुनाहों में से पहले गुनाह हैं अल्लाह ताला उनके लिए उसको कफ़ारा बना देता है। और वह मौइज़तन, और ये नसीहत होती है, वह मौइज़तन का माना ये नसीहत होती है, लहू, उस मोमिन के लिए, फ़ीमा यस्तक़बिलु, मुस्तकबल में आने वाली ज़िंदगी और हालात के लिए। यानी मतलब ये है कि जब मोमिन मुसलमान जो है बीमार होता है, फिर अल्लाह ताला उसको आफियत देता है, तो वो खबरदार हो जाता है, खबरदार हो जाता है, और वो जान लेता है कि उसका मरज, उसकी बीमारी शायद किसी गुनाह की वजह से है, शायद किसी माजी में गुनाह की वजह से है जो उसने किया है। इस पर वो नदामत ज़दा होता है, अफसुर्दा होता है, और फिर वो जो है गुनाह की तरफ नहीं जाता और गुनाह की तरफ पेशरफ्त नहीं करता, गुनाह की तरफ बढ़ता नहीं, बल्कि अपने आप को रोक लेता है।
یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گریز کرتا ہے کسی بھی قسم کا گناہ کرنے، کسی بھی قسم کی معصیت جو ہے اس کا ارتکاب کرنے سے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرمایا موعظتاً، اور اس کے لیے یہ واعظ ہوتا ہے، کس سے؟ گناہوں سے، مستقبل کی زندگی میں، تاکہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کی معصیت کا کام نہ کرے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے مستقبل آنے والی زندگی میں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ، اور بے شک منافق یا فاسق، منافق یا فاسق یعنی گناہوں پہ اصرار کرنے والا، اذا مرض، جب وہ بیمار ہوتا ہے، ثم عوفیہ، پھر اسے عافیت دی جاتی ہے یعنی صحت یاب ہوتا ہے، کان کالبعیر، تو وہ اونٹ کی طرح ہے، کانا تو وہ ہو جاتا ہے، کالبعیر، اس اونٹ کی طرح، اذا عقلہ، جب اس کو جو ہے وہ باندھا گیا ہو، اذا عقلہ، جب اسے باندھا گیا ہو، وہ بعیر اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے، اذا، جب عقلہ اہلہ، اس کے مالک اس کو باندھ دیں، عقلہ، باندھ دیں اسے، اہلہ، اس کے مالک، ثم ارسلوہ، پھر اس کو چھوڑ دیں، یعنی ایسے اونٹ کی طرح وہ ہوتا ہے جس کو اس کے مالک جو ہے کوئی ایک لمحے کے لیے، چند لمحات کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے باندھے رکھیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں مجھے باندھا کیوں گیا تھا اور مجھے چھوڑا کیوں گیا ہے، یعنی پہلے میں کھلا تھا، اب مجھے باندھ دیا گیا اور پھر باندھ کے پھر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ اونٹ کی طرح ہے، یہ اونٹ کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ ان کو بالکل پرواہ ہی نہیں۔ مومن جو ہے وہ معمولی سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خبردار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، متنبع ہو جاتا ہے، اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنے لگ جاتا ہے، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی اللہ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں۔ لیکن منافق اور فاسق آدمی جو ہے، اگر وہ بیمار ہوتا بھی ہے تو وہ صحیح ہونے کے بعد اونٹ کی طرح ہے، جس اونٹ کو مالکوں نے پکڑ کے باندھ دیا ہو چند گھڑیوں کے لیے اور پھر چھوڑ دیا ہو۔ اب اس اونٹ کو کیا پتا کہ مجھے کھلے ہوئے کو کیوں باندھا گیا اور پھر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اب جن لمحات میں اس کو باندھا گیا ہے، کیوں باندھا گیا ہے اونٹ کو نہیں پتا، کیوں چھوڑ دیا گیا ہے کہ کوئی پتا نہیں۔ تو بالکل ایسے لاپرواہی کی زندگی منافق اور فاسق آدمی کی ہوتی ہے کہ نہ وہ بیماریوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، نہ مصائب سے عبرت حاصل کرتا ہے، نہ خسارے سے عبرت حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اگر اس پر کبھی کوئی غم پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اس کو مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کو مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ اصل میں نا میری اپنی غلطی ہے، کیا کہے گا؟ وہ اصل میں میری اپنی غلطی ہے، وہ میں نے کرنا یہ تھا لیکن یہ کر بیٹھا، وہ میں اصل میں نا مجھ سے ہی غلطی ہوئی کہ میں یہ کرنا تھا تو یہ کر بیٹھا، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یار شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، شاید کوئی اللہ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں مجھ سے زیادتی ہوگی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ طائب ہو، تقوی اختیار کرے، اور وہ یعنی اپنے معاملات کی اصلاح کرے، وہ بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، وہ مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ کے بس وہ آگے پھر چل پڑتا ہے۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ جس کو باندھا اور چھوڑ دیا، اب اس کو پتہ نہیں کہ جو ہے وہ کیوں اس کو باندھا گیا تھا، ولیمہ ارسلو، اور کیوں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور کیوں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ گویا کہ باندھنے سے مراد بیماری ہے اور چھوڑنے سے مراد عافیت اور سلامتی ہے اس بندے کی۔ منافق اور فاسق بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں کیوں بیمار ہوا ہے، اور جب وہ صحیح صحت یاب عافیت یافتہ ہو جاتا ہے، عافیت والا، تو اس کو پتہ نہیں کہ کیوں اس کو یعنی شفا دے دی گئی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے مزید موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے مزید جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا ہے، تو میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اپنے معاملات کو دیکھوں، محاسبہ کروں، اور میں مزید خیر عمل کروں، اپنی باقی زندگی کم از کم جو ہے وہ اچھی اچھی گزاروں، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، تقوی اور ایمان میں، عمل صالح میں گزاروں۔ ٹھیک ہے۔ فقال رجل، تو جب اللہ کے رسول نے یہ بیماریوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ومل اسقام، آپ نے بیماریوں کا اجر تو بیان کیا لیکن بیماریاں کیا ہیں، بیماریاں کیا ہیں؟ تو پھر کہنے لگا، واللہ، اللہ کی قسم، ما مرضت قط، یعنی اگر آپ کی مراد بیماریوں سے وہی جو نزلہ، زکام، بخار اور یہ فلاں فلاں مرض امراض ہیں، تو پھر میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، واللہ اللہ کی قسم، ما مرضت قط، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قم عنا فلست منا، ہم سے اٹھ جاؤ، ہمارے اندر سے نکل جاؤ، ہمارے پاس نہ بیٹھو، ہم سے دور ہو جاؤ، کیونکہ فلست منا، آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ بیماریوں کا اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بیماریاں کون سی ہیں؟
کیا اس سے مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ، اس نے کہا کہ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، اگر ظاہری بیماریاں مراد ہیں تو میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم عنا، ہم سے اٹھ جاؤ، فلست منا، آپ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ سنن نبی داود میں، یہ حدیث بھی سنن نبی داود کی، ایک جگہ یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بندہ اٹھ کے گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے کوئی بندہ دیکھے، اہل جہنم میں سے کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے، فلينظر الى هذا، اس کی طرف دیکھ لے، لو کان اللہ یرید به خیرا، لو کان اللہ یرید به خیرا لطہر به جسدہ، کہ جسدہ، اگر اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جو ہے وہ اس بیماری کے ذریعے پاک کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماری کے ذریعے جو ہے وہ پاک کر دیتا، لیکن یہ جو ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی بیماری نہیں ہوا، اس پر کبھی ازمائش ہی نہیں آئی، کبھی مصیبت، اور اس پر کبھی کوئی جو ہے وہ تنگ دستی نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کو ماننا فلست منا، اٹھ جاؤ ہم سے، آپ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے منہج اور طریقے پر نہیں، ہم مسلمانوں کے منہج اور طریقے پر نہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس میں ابو منظور راوی ہے اہل شام میں سے، اہل شام میں سے ایک راوی ابو منظور، اور یہ مجہول ہے، اور یہ راوی جو مجہول ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق صاحب سیرہ والمغازی، یہ راوی آپ جانتے ہیں صدوق ہے لیکن مدلس ہے، اور آن آنا کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور آن آنا کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے اس میں کلام ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ دیگر کئی احادیث اس کی تائید کر رہی ہیں، دیگر کئی احادیث اس کی تائید کر رہی ہیں۔ وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے، یعنی ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول سے ای الناس یشد بلان، لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے جو آزمایا جاتا ہے؟ تو فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء اور پھر جو ان کے قریب قریب ہیں ایمان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس کو بالکل بھی نہیں آزمایا گیا، اس کا مطلب یہ کہ مومن نہیں، یا اگر اس کے اندر کوئی ایمان ہے بھی تو شاید کوئی معمولی ہوگا، ذرہ بھر ایمان ہوگا، لیکن وہ اس طرح مومن نہیں ہے جس قدر جو یعنی مومن ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے، حسن درجے کی، ہم نے کل پڑھی تھی حدیث، تو وہ حدیث اس کی گویا کہ تائید کر رہی ہے، وہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو معنی حدیث کا صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ یعنی کم آزمایا جانا، کم امتحانات ہونا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بندہ کافر ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ بندہ کافر ہے اور وہ مومن نہیں، اس کا ہرگز معنی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کئی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، اسی طرح جو ہے فلیس منا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھوکا کرنے والا کافر ہے، یہ معنی نہیں اس کا، مطلب یہ کہ ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ نہیں دھوکا دینا، ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ نہیں دھوکا دینا۔ اسی طرح ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ یعنی اہل عافیت اور سلامتی دنیا میں بالکل بیماری کا نہ آنا اس کو فخر سمجھا جائے، یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے مومن پر، تو وہ فخر کرے، کہ میرے اوپر تو کبھی مصیبت ہی نہیں آئی، میرے اوپر تو کبھی غم ہی نہیں آیا، مجھے تو کبھی آزمایا ہی نہیں گیا۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا منہج نہیں، یہ اصل مقصد ہے حدیث کا۔ حدیث کا کوئی معنی ہرگز بھی یہ نہ لے کہ وہ بندہ کافر تھا، یا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں تھا، یا جس پر کبھی آزمائش ہی نہ آئے وہ بندہ کافر ہے، یہ معنی نہیں۔ کمزور ترین ایمان اس بندے کا ہوگا جس پر کبھی آزمائش نہیں آئی، جس پر کبھی کوئی غم، پریشانی، کوئی کسی قسم کی مصیبت، یہ معنی تو حدیث کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ یعنی وہ بندہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن اس پر کوئی کبھی آزمائش نہیں آئی تو وہ کافر ہے، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں لینا چاہیے، اور نہ اللہ کے رسول کی یہ مراد ہے، کیونکہ کئی حدیث کے اندر آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، جبکہ وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض، جب تم مریض پر داخل ہو، اذا دخلتم، جب تم داخل ہو علی المریض، مریض پر، فنفسوا له فی اجلہ، اسے امید دلاؤ، فنفسوا کا معنی اسے امید دلاؤ، فی اجلہ، اس کی عمر میں، عمر کے لمبا ہونے کی امید دو، یعنی اس کو آپ یہ طمع دو، یہ امید دو کہ آپ انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے، ابھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید زندگی دے گا، مزید عمر دے گا۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا دوبارہ اس حدیث کی طرف، حضرت سعد بن
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے امید دلائی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بالکل آپ سمجھے کہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میری موت قریب ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول سے مشورہ لیا کہ میرا مال ہے، میں کیا کروں، ایک میری بیٹی ہے اور مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں سارا مال وقف کر دوں، صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. پھر آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعل اللہ، لعل اللہ، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے کچھ قوموں کو نفع دے اور کچھ قوموں کو نقصان دے اور آپ کو لمبی عمر ملے. یطول بک العمر یا او یطول بک الزمان، کہ شاید کہ آپ کو لمبی عمر ملے اور آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو فائدہ دے اور کئی لوگوں کو نقصان دے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شفا یاب ہوئے، اور شفا یاب ہونے کے بعد انہوں نے کئی غزوات کیے. اس میں سے غزوہ ایک جنگ قادسیہ، سوری غزوات نہیں، جنگ قادسیہ، جو سیدنا عمر فاروق کے عہد خلافت میں ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور مخالفین کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور اس جنگ کے سپہ سالار اور گائیڈ جو اس کے کمانڈر تھے، یعنی امیر تھے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، صرف یاد دہانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی جوائن کر رہے ہوں. تو یہ بھی بیان موجود ہے کہ اس کے بعد حضرت سعد کو اللہ نے اولاد بھی دی. پہلے ایک بیٹی تھی، جب بیمار ہوئے پھر اللہ نے شفا دی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید شادی کی، اور ان کے 17 کے قریب بچے تھے ٹوٹل، 17 کے قریب، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ 15 جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے یا 12، اور باقی ان کی بیٹیاں تھیں. 12 یا 15 ان کے بیٹے تھے اور باقی بیٹیاں تھیں. ٹوٹل ان کی 17 کے قریب جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں ان کی اولاد تھی. تو یہاں بھی یہی مانا ہے کہ آپ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو آپ جو ہے وہ اسے اس سے جو ہے وہ امید دلائیں لمبی عمر کی، اس کو دعا دیں، جیسے لا باس طہور، آپ اسے کہیں کہ طول اللہ عمرک، اطال اللہ عمرک، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شفا دے اور ایمان اور سلامتی والی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. اس طرح کی امید دلاؤ اس کو، یہ مطلب ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمارداری اور عیادت جو ہے بیمار پرسی، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ جو مریض ہے اس کو امید دلائی جائے، نہ کہ اس کو نا امید کر دیا جائے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جیسے پاس بیٹھ کے محلے کی عورتیں کہتی ہیں نہیں ساڈے بابے نو ایک بیماری سی، دوسرے دن نہیں، 2 دن زندہ نہیں رہا، دوسرے دن مر گیا بابا ساڈا، تیسرے دن مر گیا ساڈا بابا، چوتھے دن مر گیا ساڈا بابا. کوئی پاس بیٹھ کے کہتے یہ مرض فلاں بندے کو بھی تھا، 5 دن کے بعد فوت ہو گیا تھا، 1 مہینے کے بعد فوت ہو گیا تھا. وہ بھائی اللہ کے بندو، آپ مریض کے پاس بیٹھے ہوئے اس کو امید دو، اس کو امید دلاؤ، اس کو حوصلہ دو، اور اس کو کہو کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس طرح کی باتیں مریض کے پاس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اور زیادہ نڈال ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے وہ بیچارہ کمزور ہو جائے گا اور ہمت ہار جائے گا. ہمت ہونا مریض کے اندر، یہ آپ سمجھیں بیماری آدھی تو اس کی ختم ہو جاتی ہمت سے. اور اگر انسان نڈال ہو جائے اور بے ہمت ہو جائے اور حوصلہ چھوڑ دے تو بعد دفعہ مرض غالب آ جاتا ہے، بعد دفعہ مرض جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب تم مریض میں داخل ہو فنفسوا له فی اجلہ، تو آپ یعنی امید دلاؤ اسے اس کی عمر کی لمبا ہونے کی، اس کے عمر کے لمبا ہونے کی آپ اس کو جو ہے وہ امید دلاؤ، اور اس سے اس کا جو غم ہے پریشانی اس کو دور کرو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے اس کا غم اور پریشانی جو ہے وہ دور کرو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یعنی ایسے کلمات کہو، ایسے کلمات کہو اسے جس سے اس کو حوصلہ ملے، اس کو امید ملے، اس کو خوشی ملے، اور اس کو جو ہے وہ ایک قوت اور طاقت ملے. یہ ہے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، بس بے شک یہ کوئی چیز جو ہے اس کو رد تو نہیں کر سکتا، یہ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتا، لیکن وَيَطِيبُ بِنَفْسِهِ، اس سے جو ہے اس کا نفس جو ہے دل خوش ہو جائے گا، اس سے مریض کا دل خوش ہو جائے گا. اگرچہ آپ کا یہ کہنے سے جو ہے وہ یعنی اس کی کوئی تقدیر میں تو تبدیلی نہیں آئے گی، تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو لیکن یہ ہے کہ اس سے کم از کم مریض کا دل تو خوش ہو جائے گا، اس کو حوصلہ ملے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. یہ مطلب وَيَطِيبُ بِنَفْسِهِ، اور یہ اس کے دل کو خوش جو ہے وہ کر دے گا، اس کے دل کو جو ہے وہ خوشی ہوگی. یہ اصل مقصود ہے.
रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजा, इसे तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया। वकाल तिरमिज़ी, और तिरमिज़ी कहते हैं हादा हदीस गरीब, ये हदीस जो है वो गरीब है। अब ये जो हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस ज़ईफ है, इसकी सनद में भी कलाम है। और इसकी सनद में एक रावी है मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अत-तैमी। मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अत-तैमी रावी है जो मुनकरुल हदीस है। और मुनकरुल हदीस रावी जो है उसकी रिवायत शदीद ज़ईफ होती है, उसकी रिवायत शदीद ज़ईफ होती है, लिहाजा हदीस जो है वो ज़ईफ है। लेकिन हदीस का माना जो है इस एतबार से सही है कि मरीज के पास जाकर उसको उम्मीद दिलानी चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, और इससे अगरचे तकदीर में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जो है वो उसका दिल जो है वो खुश हो जाएगा, उसका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस हदीस को लें जिसमें आता है दुआ तकदीर को बदल देती है, और दुआ से तकदीर में जो है वो तब्दीली होती है, तकदीर से मुराद तकदीर उमरी है, तकदीर से मुराद तकदीर उमरी है, इसमें तब्दीली होती है। जो तकदीर अजली है उसमें तब्दीली नहीं होती। तो तकदीर की चार किस्में हैं। तकदीर की कितनी किस्में हैं? चार किस्में हैं। एक तकदीर अजली है, एक तकदीर सनवी है, एक तकदीर उमरी है, एक तकदीर यौमी है। जो तकदीर अजली है वो लोहे महफूज में है, और उसमें या वाला ऑप्शन नहीं है, उसमें या वाला ऑप्शन नहीं है। उसमें कन्फर्म लिखा हुआ है कि आपने दुआ करनी है नहीं करनी, या इसकी उम्र क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका माल क्या होगा। लेकिन ये जो है ना कि अगर ये करे तो ये कर दो, अगर ये करे तो ये कर दो, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये जो तकदीर उम्री है ना आपकी, आपकी उम्री तकदीर, जो चौथे महीने के बाद बच्चे के यानी माँ के रहम के अंदर फरिश्ता आता है और वो उसकी चार चीजें लिखता है, चार चीजें लिखता है। फयुमरु बिअरबाई, हदीस कहती है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, जिसमें इंसान की तख्लीक के मराहिल का जिक्र है, जिसमें इंसान की तख्लीक के मराहिल का जिक्र है। तो उसमें जो है वो नुतफा है, फिर अलका है, फिर मुदगा है, फिर मुखल्लका है, फिर सूरा है, फिर उसके बाद फरिश्ता आता है और वो चार चीजों के लिखने का हुक्म दिया जाता है। उसकी जिंदगी और मौत, उसका नेक और बद होना, उसका रिजक, ये चीजें जो है वो लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये तकदीर उम्री है, यानी उसकी हर इंसान की पूरी उम्र की तकदीर, और ये अल्लाह लिखवाता है उस फरिश्ते को, और ये लोहे महफूज से लिखवाई जाती है। उसके अंदर होता है कि अगर ये बंदा ये सिला रहमी करेगा तो इसकी उम्र में इजाफा कर दो, फलां करेगा तो उम्र में इतना, अल्लाह के पास लिखा हुआ है वो इजाफा अगर होना है तो। लेकिन फरिश्तों के इल्म में लाने के लिए, ताकि लोग जो है, और बंदों के लिए, ताकि बंदे ऐसे अमाल करें, तरगीब दिलाने के लिए, तरगीब दिलाने के लिए, और फरिश्तों को बताने के लिए कि इंसान का इतना बड़ा मुकाम क्यों है, वगैरह वगैरह कई हिकमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जिनसे हम जिनका इदराक नहीं कर सकते, जिनका। एक तकदीर सनवी है जो हर साल लैलतुल कदर को तय पाती है, यानी पूरे साल में फरिश्तों ने जो काम करने होते हैं, अल्लाह उनकी ड्यूटियां लगाता है, वो लैलतुल कदर में तय पाते हैं। कुरान ये कहता है फिया युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, यानी इस लैलतुल कदर को तमाम जो मामलात हैं वो तय पाते हैं। ठीक है ना। और चौथी तकदीर है तकदीर यौमी। तकदीर यौमी का मतलब जो रोजाना उमूर सरंजाम पाते हैं, अल्लाह फरिश्तों को वो बताता है और वो लिखवाता है, और उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला उनको देता है। और ये कुरान में है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि अल्लाह ताला हर दिन नई शान और आन में होता है। अल्लाह ताला के हर दिन नए मामलात और नए अल्लाह ताला के अफ़ाल हैं, जिससे दुनिया हैरान हो जाती है। और ये असल में रद्द था यहूद पर, ये असल में रद्द था यहूद पर, जो कहते थे कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह हफ्ते के दिन रेस्ट करता है, अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह हफ्ते के दिन रेस्ट करता है, छुट्टी का दिन होता है नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के। अल्लाह ने उसके रद्द में कुरान करीम की आयत उतारी कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि अल्लाह ताला हर दिन नई शान और आन में, अल्लाह ताला हर दिन नए नए मामलात अपने बंदों के अंदर जो है नई नई मखलूकात पैदा करता है, तब्दीलियां वाक़ करता है। तो क्या हफ्ते के दिन जो है बच्चे पैदा नहीं होते? क्या हफ्ते के दिन लोग नहीं मरते? क्या हफ्ते के दिन मालदार लोग नहीं होते? क्या हफ्ते के दिन कई खसारा नहीं पाते? क्या हफ्ते के दिन जो स्टॉक मार्केट उसमें कमी बेशी नहीं होती? तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तब्दीली होती है। लिहाजा ये कैसे कहा जा सकता है कि हफ्ते के दिन रेस्ट का दिन होता है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह थक जाता है, या अल्लाह थक गया था और अल्लाह ताला उसमें आराम करता है। कुफरिया कलिमात, ये यहूद खबीस जो हैं, ये उन्होंने अल्लाह ताला पर बहुत सारे नकाइस और अयूब अल्लाह की तरफ मंसूब किए। कभी कहते थे कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह फकीर है और ना गनी है,
ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، قرآن نے نقل کیا اس کو. کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز آ جاتا ہے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے رد کے اندر فرمایا تو اس کو تقدیر یومی کہتے ہیں، یومیہ جو امور سر انجام پاتے ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فلاں فلاں، یہ تقدیر عمری میں ہوتی ہے فرشتوں کے علم میں لانے کے لیے. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے کہ نہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کا یہ عمر اتنی بڑھے گی، یہ فلاں ہوگا. وہ اللہ کے یہاں اصل عمر لکھی ہوئی ہے آپ کو جو ملنی ہے. یہ فرشتوں کے علم میں لانے کے لیے اس تقدیر میں، اس تقدیر میں ازلی میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوتی جو لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں کنفرم لکھا ہوا جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم میں یا والا آپشن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ کے علم میں یا والا آپشن نہیں، فرشتوں کے علم میں یا والا آپشن ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے کہ اگر یہ کرے گا تو یہ کر دو. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث روایت کرنے والے سلیمان بن سرد ہیں. وان سلیمان ابن سرد، یہ ابو مطرف ہیں، الخزاعی الکوفی صحابی ہیں، اور ان کی وفات 65 ہجری کو ہوئی. 65 ہجری کو 65 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ صحابی رسول ہیں. کوفہ میں ان کی وفات ہوئی. قالا کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قتلہ بطنہ، جسے فوت کر دے، قتل کر دے اس کا پیٹ، یعنی جو مر جائے پیٹ کی بیماری میں. من قتلہ، جس کو مار دے یعنی اس کی موت کا سبب بن جائے، بطنہ اس کا پیٹ، لم يعذب فی قبرہ، اسے نہیں عذاب دیا جاتا اس کی قبر میں، اسے نہیں عذاب دیا جاتا اس کی قبر میں. رواہ احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اس حدیث کو احمد ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے. اور یہ حدیث مسند سنن ابی داود میں بھی ہے، اور اسی طرح مسند ابی داود طیالسی میں بھی ہے، اسی طرح مسند احمد میں، اسی طرح یہ حدیث جو ہے اور بھی کئی. ہاں، کلاس کے دوران اپنے کیمراز وغیرہ جو ہے نا ان کو پہنچ سے دور رکھا کریں، ان کو اپنے ہاتھوں کی پہنچ سے دور رکھا کریں. جیسے کہتے ہیں نا ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ایسے اپنے کیمراز اور اپنے مائکس وغیرہ جو ہیں ان کو اپنے ہاتھوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا کریں. صرف جب آپ کو ضرورت ہو اس کو جو ہے وہ ان میوٹ کرنے کی تب کیا کریں. بعض دفعہ میٹنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ، تو وہ بعض دفعہ یہاں مینشن ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے خیال کیا کریں. اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے میں نے کہا دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، اور حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. تو اب یہ جو پیٹ اس کو مار دے، پیٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیٹ کی بیماری، پیٹ کی بیماریوں میں سال ہو سکتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جانا، اس کو جو ہے وہ استسقاء کہتے ہیں، استسقاء کہتے ہیں اس کو. پیٹ کی بیماری یعنی کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہو جس سے پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسہال کی بیماری لگ جانا، اسہال کی بیماری جو ہے وہ لگ جانا. بعض کہتے ہیں اس سے مراد نفاس ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد نفاس ہے، یعنی اگر کوئی عورت نفاس میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس سے مراد ہے. اور وہ دیگر حدیث میں آ چکا ہے، وہ دیگر حدیث میں آ چکا ہے کہ اگر کوئی نفاس میں عورت فوت ہوتی ہے، یعنی حمل سے پہلے، حمل کے دوران یا حمل کے بعد، تو وہ بھی یعنی شہید ہے. تو یہاں اس حدیث میں پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا، اور اس میں ہیضہ بھی آتا ہے، اس میں ہیضہ بھی آتا ہے. اگر کسی کو ہیضہ پڑ جائے پیٹ میں تو وہ بھی اس میں آتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جانا، پیٹ میں یعنی درد ہو جانا، اسہال کی بیماری لگ جانا، موشن وغیرہ. اگر کوئی ان میں سے کسی مرض سے فوت ہوتا ہے تو وہ جو ہے عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان اور عمل صالح ہو. ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے. اگر ایک بندہ ہے ہی مشرک، ایک بندہ ہے ہی مشرک، اس کا عقیدہ ہی خربان ہے، اس کا عقیدہ ہی اگر خربان ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ چاہے پیٹ کی بیماری میں مرے، چاہے نفاس سے مرے وہ عورت، چاہے کس چیز سے بھی مرے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. ایمان اور عقیدہ اصل بنیاد ہے. اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی خربان ہے، خراب ہے، تو کیا فائدہ ہے؟
جو بھی عمل انسان کرتا رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی جو ہے 13 سالہ عقائد صحیح کیے لوگوں کے، عقائد پر زور دیا، اس وجہ سے مکی صورتیں عقائد اس کی اصلاح کے لیے ہیں، ان میں عقیدے کو مضبوط کیا گیا۔ عقائد بنیاد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدے عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدہ ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا صحیح ہے؟ کچھ بھی صحیح نہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کی بنیاد مضبوط کی گئی مکی زندگی میں۔ مکی زندگی میں عبادات کم تھیں لیکن عقائد تھے، ایمانیات تھے، ایمان بالیوم الاخر، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، یہ ساری چیزیں تھیں۔ جب ایمان ان کے مضبوط ہو گئے پھر ان کو اعمال کی طرف لایا گیا اور پھر ان کو عبادات کی طرف لایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ہجرت کر کے جب صحابہ آئے تو آپ نے آغاز میں قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا، میں قبرستان میں نہ جایا کرو۔ پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد اجازت دے دی، کیونکہ ابھی تک ان کے ایمان کمزور تھے، ابھی ایمان میں ابھی تو داخل ہوئے تھے۔ تو ایمان جب مضبوط ہو گیا، دل میں ایمان راسخ ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا کرتا تھا لیکن اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، کیونکہ اس سے آخرت کی۔ پھر آپ نے اجازت دے دی، لیکن پہلے شروع میں آپ نے روکا تھا قبرستان جانے سے، عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے نا، ایمان مضبوط کرنے کے لیے نا، اور کس لیے؟ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس تیسری فصل ہے انس بن مالک خادم رسول اللہ سے۔ ان انس بن مالک قال کان غلام یہودی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی غلام تھا، ایک یہودی غلام یعنی لڑکا، بچہ تھا، یخدم النبی، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، تو بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی، اللہ کے رسول آئے اس بچے کے پاس، اس لڑکے کے پاس، یعودہ، اس حال میں کہ آپ اس کی تیمارداری کر رہے تھے، فقعد عند راسہ، اللہ کے رسول اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فقال له، آپ نے اسے کہا اسلم، اے بچے مسلمان ہو جا، فنظر الی ابیہ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا، گویا کہ اجازت طلب کر رہا ہے، وہو عندہ، اور وہ اس کا باپ بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، فقال، اس کے باپ نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم، یہودی اکثر اللہ کے نبی کو ابو القاسم کنیت سے پکارتے تھے، اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو، فاسلم، یہ بچہ مسلمان ہو گیا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس بچے کے گھر سے نکلے اس کے پاس سے، وہو یقول، اس حال میں کہ آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفات اس اللہ کی ذات کی ہیں جس نے اس کو آگ یعنی جہنم سے بچا لیا۔ انقذ، ینقذ کا معنی ہے بچانا، نجات دینا، پناہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں، یعنی میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے پاس کوئی جادوئی سٹک نہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، یہ صرف محض اللہ کا کمال ہے۔ اگر آج کسی کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں، اس کمال کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے۔ وگرنہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اللہ کے رسول تھے، 950 سال یا 900 سال سے زیادہ اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن آخر کار جب مایوس ہو گئے اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قوم پر بد دعا کی اور کہا اللہ میں نے ان کو دعوتہم لیلا و نہارا، دن رات میں نے ان کو دعوت دی، کوئی میں نے مجلس نہیں چھوڑی، کوئی میں نے دن اور رات کا لمحہ نہیں چھوڑا جس میں میں نے ان کو دعوت نہ دی ہو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری دعوت کے نتیجے میں یہ لوگ بھاگے ہیں، ادھر ادھر گئے ہیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعوت نہیں دی تھی؟ کیا وہ دعوت میں کامیاب نہیں ہوئے تھے؟ کامیاب تھے، انہوں نے حق ادا کر دیا، لیکن وہ قوم بد نصیب تھی، وہ قوم جو ہے بدبخت تھی، کیونکہ نبی کے پاس ارشاد اور رہنمائی ہے، نبی کے پاس توفیق نہیں ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت بیان والے ارشاد، ہدایت توفیق والے الہام۔ ہدایت بیان جو ہے یہ انبیاء کے پاس ہے، انبیاء کا یہ حق ہے، علماء کے پاس ہے، قرآن بھی ہدایت بیان کرتا ہے، لیکن ہدایت توفیق اور الہام یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ کہتے ہیں فلاں ولی نے ناچ کے جو ہے، فلاں بابے نے ناچ کے جو ہے وہ اتنے لاکھ سکھ جو ہے مسلمان کر لیے، فلاں نے دمال ڈال کے مسلمان کر لیے، فلاں نے ڈھول بجا کے مسلمان کر لیے۔ کیا یہ واہیات قسم کی باتیں ہیں؟ یہ توفیق اللہ کے پاس ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفات اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں جس نے اس بچے کو نجات دی جہنم کی آگ سے، اس کو مسلمان کر دیا، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق۔ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کا نام جو ہے عبد القدوس تھا، اس بچے کا نام عبد القدوس تھا، واللہ عالم
کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عبد القدوس تھا۔ اور اس حدیث سے ہمیں کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کسی مشرک اور کافر کو خدمت کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے، خصوصاً جو اہل ذمہ ہیں۔ اہل ذمہ میں سے، اقلیات میں سے کسی مسلمان کو، مشرک کو اپنی خدمت میں رکھا جا سکتا ہے بطور خادم کے، لیکن اس امید سے کہ اس کو دعوت دی جائے، اس کو اسلام سے جوڑا جائے، مانوس کیا جائے، اور اس کی تالیف قلبی کے لیے شاید کسی دن مسلمان ہو جائے۔ لیکن ایک بندہ نہ خود عمل کر رہا ہے، نہ خود نماز پڑھ رہا ہے، نہ خود روزہ رکھ رہا ہے، نہ خود کچھ کر رہا ہے، کہتا ہے جی میں اس کو اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں اس کو جو ہے مسلمان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کہ کیسا مسلمان کرنا چاہتے ہو؟ اپنے جیسا، جس نے کبھی نماز چکھ کے نہیں دیکھی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کبھی چکھی بھی نہیں، تو اپنے جیسا مسلمان کرنا چاہتے ہو؟ خود لمبی لمبی گالیاں نکال رہا ہے اس کے سامنے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، حقوق عباد کی پامالی کر رہا ہے، حقوق اللہ کی پامالی بھی کر رہا ہے، اور کہتا ہے جی میں اس کو مسلمان کرنے کی وجہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کون سا مسلمان تم اس کو کرنا چاہتے ہو؟ اپنے جیسا مسلمان کرنا چاہتے ہو اس کو؟ اللہ کے رسول نے رکھا تھا اس وجہ سے کہ وہ بندہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر آخری دم اگرچہ ہوا، لیکن ہو گیا، کیونکہ توفیق تو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا کسی کے پاس بندہ ہے تو اس کو اچھا بن کے دکھائیں، بنے تو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے، لیکن ان کو بھی دکھانا چاہیے ہمیں۔ یہ ایک مقصد ہے شرعی مقاصد میں سے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے متاثر کریں، تاکہ ہم سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری ان چیزوں کو دیکھے وہ، ہم اللہ کی عبادت میں کیسے خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یہ چیزیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اگر آپ کا کوئی یعنی خادم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اگر بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس غرض سے آپ جائیں تاکہ اس پر اسلام پیش کریں، اس کو اسلام کی دعوت دیں، تیمارداری کرنے کے بہانے سے اس کو اسلام کی دعوت دیں اور اس پر کلمہ پیش کریں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو پچھلے دنوں مسئلہ چلا تھا کہ جی کم عمر بچوں کو اسلام نہیں قبول کروانا چاہیے، ان کو اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے، اور یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بھائی یہ حدیث ہمارے لیے واضح دلیل ہے، یہ حدیث ہمارے لیے واضح دلیل ہے کہ بچہ جو سمجھدار ہے اس پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یعنی عہد وفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا، اللہ کے نبی نے وفا کی، اور وفا کیسی کی کہ اللہ کے نبی تیمارداری بھی کی، اور اس پر اتنا بڑا احسان کیا جس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا؟ آپ نے اس کو مسلمان کیا اللہ کی توفیق سے، آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا، اور اس سے بڑا اس پر کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ وہ نبی کہ جو ہماری اپنی امت کی بے قراری پر بے قرار ہو جاتے تھے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علی المؤمنین رؤوف الرحیم، جب یہ بچہ مسلمان ہوا ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا کہ وہ بچہ جو آپ کی خدمت میں ہے اور بالکل عین موت سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو اعتبار ہے اللہ کے ہاں وہ خاتمے کا ہے، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ خیر پر ہوا ہے نا تو آخرت بھی خیر پر مبنی ہے، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہے، اور اگر خاتمہ انسان کا برا ہوا ہے نا تو آخرت بھی خطرناک ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جو ہماری حسن خاتمہ کا سبب بنے اور ہمارے اس میں حسن خاتمہ کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب انسان زیادہ شدید بیمار ہو اور آخری وقت میں ہو تو نیک لوگ اس کے پاس لانے چاہیے، صالحین کو لانا چاہیے، نیک لوگوں کو، علماء کو دائیں بائیں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو دیکھ کر کم از کم کلمہ پڑھ لے، اس کی زبان پر ان کو دیکھ کر کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ وجہ ہے نیک اور صالحین لوگوں کو مرض الموت میں لانے کا، کہ ان کو دیکھ کر کم از کم جو فوت ہونے والا ہے اس کی زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو جائے، اس کو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو جائے۔
اس کو دیگر اس طرح کی نیکیاں یاد آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی بات کر جائے، بجائے اس کے کہ سارے برے لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوں اور ان کو دیکھ کر اس کو برائیاں یاد آئیں، اپنے گناہ یاد آئیں اور وہ کرتوت کیے ہوئے اس کو یاد آئیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ جو لڑکے ہیں غیر بالغ بچے، ان کو بھی خدمت پہ رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، بشرطے کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، بشرطے کہ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے، بشرطے کہ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے۔ بعض دفعہ والدین کی مجبوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلز پر، مختلف ہوٹلوں پر، مختلف جو ورک شاپس ہوتی ہیں، ورک شاپ ہوتی ہیں، اس طرح مختلف قسم کے جو آٹو وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں، ان پر بچے چھوڑ جاتے ہیں۔ والدین بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بعض یتیم ہوتے ہیں بچے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ جو آٹو والا ہے، وہ جو یعنی استاد ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں مکینک، اور وہ بچے کو بے رحمی سے مار رہا ہوتا ہے، یتیم بچہ ہے بیچارہ، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، صرف مجبوراً کام سیکھنے کے لیے وہ موٹر سائیکل بنانے والے کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے رشتہ دار، لیکن وہ اتنا مارتا ہے بے تحاشا، اتنا مارتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ تو بہرحال چھوٹے بچوں سے خدمت لی جا سکتی ہے، لیکن ان بچوں پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کام لیتے تھے، خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول کے۔ سیدنا انس بھی تو آپ کے خادم تھے، لیکن حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، لیکن 10 سال میں اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی کبھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ اور اکثر میں جاتے ہوئے کام کاج کے لیے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی مجھے سودا سلف لانے کے لیے بھیجتے، میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، بچے تھے، تو اچانک مجھے اس وقت پتا چلتا جب میرے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کے، تو میں جب مڑ کے دیکھتا تو اللہ کے رسول ہنس رہے ہوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے انس میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس اتنا آپ کہتے تھے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر کافر کی تیمارداری اور عیادت کے جواز کا بیان ہے، بشرطے کہ اس میں جو ہے اس کے اسلام لانے کی امید ہو یا اس پر اسلام پیش کرنے کی نیت ہو تو انسان جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے آپ کی لوگوں پر کیا تاثیر تھی، لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر کیا آپ تاثیر رکھتے تھے لوگوں کے نفسوں پر، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچہ اور اس کا باپ، اگرچہ وہ خیر پر نہیں تھا اس کا باپ، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو خیر سے نہیں روکا۔ ہمارے ہاں کئی بد نصیب ایسے ہیں والدین کہ وہ خود بھی خیر پر نہیں ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی خیر سے روکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک انسان خود بھی خیر پر نہ ہو اور ایک اولاد کو بھی روکے۔ چلیے اگر آپ بد نصیب ہیں تو اولاد کو تو بد نصیب نہ بنائیں، اولاد کو تو خیر کی طرف جانے دیں۔ کئی دین پڑھنا چاہتے ہیں، کئی دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن والدین راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، والدین راستے میں روک لیتے ہیں اور وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اس کی واضح دلیل ہے کہ آدمی اگر خود خیر پہ نہ بھی ہو تو اپنی اولاد کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلی کلاس کا لنک آ چکا ہوگا، آپ جوائن کریں، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔